جانتے ہیں. اچھا تو خان صاحب کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر بھی کنٹینر ہیں اور ڈبل نہیں ہے ٹرپل. واہ واہ واہ. خان کو روکنا مشکل ہی نہیں اب ناممکن ہے. ایک منٹ. شادی مبارک میرے دوست. تو ہمارے ایک اور دوست بھی ہیں عادل نظامی صاحب. نہ دریا کار تو ساڈے تو نہ دریا کار جگر تو اپنا قد دیکھ تو میں ڈرتا اس سے خان کو بچائے یہ پتہ نہیں کون ہے. اچھا جی تو ہم پہنچ گئے بنی گالا. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. میں ڈھونڈتا ہی رہا ہوں آج بھائی کیا حال چال. خیریت میرا بھائی سیلیبریٹی ہے کہ تسی کہہ دیتا ریکارڈ ہو گیا. میں کہہ رہا کہ ہی شوڈ ہیو بین ان دی پیرس. صحیح گل ہے. اے پاگل آدمی پاگل آدمی ان کو دسو. بھابی یہ سب تو ہم چلا بھی نہیں سکتے اور دکھا بھی نہیں سکتے. اس کی شادی کو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور یہ بنی گالا پہنچا ہوا ہے. ابے بات سن تو ادھر کیا کر رہا ہے. نئی تیری شادی اور میں نے سنا لو میرج ہے تیری ہے. بات تو سن میں نے سنا تیری لو میرج ہے. ایسا ہی ہے. ابھی انکشاف ہوا. لو میرج لو ارینج. میں تیری ویڈیوز لیک کروں جو تم نے ڈانس کیا ہے اتنا زیادہ. تیرا کیا کام ہے ابھی تیری شادی کو 4-5 دن نہیں ہوئے تو ادھر بنی گالا پہنچ گیا ہے. تو نے مجھے بلایا تو نے فون کیا ہے کہ تو آ. میرے سے تو کچھ سننا نہیں. میں کیوں کہوں گا تجھے تو آ. کیوں ہے وہ پریس کانفرنس امپورٹنٹ تھی نا. نہیں کیا امپورٹنٹ پریس کانفرنس امپورٹنٹ ہے یا تیری بیگم امپورٹنٹ ہے. قادر بھائی اصل میں نیکسٹ ویک سے میری چھٹیاں ہیں تو پھر میں انجوائے کروں گا. تو ابھی میں نے کہا یہ والا ویک جو ہے تھوڑا کام کر لوں. آپ کو سمیع ابراہیم صاحب نے جو چیزیں بتائی ہے نا تو پوری کر. میں ڈھونڈوں گا پہلے وہ کہاں سے ملتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑے سے مناظر دکھا دیتا ہوں. لائیو ارینجمنٹس. اوہو یہاں کا تو نقشہ ہی بدل گیا. بڑی اسکرینز لگ گئی یہاں پہ اور پوری ٹیمیں بیٹھ گئی ہیں. پہلے یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو کیمراز ریڈی. لائٹ کیمرا ایکشن. لائٹ مین ہاؤ آر یو. سب سیٹ ہے. لائٹنگ اچھی ہے. وہ دیکھو کہہ رہے ہیں خان چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا. وہ دیکھ وہ چائے بھی جا رہی ہے اور بسکٹ بھی جا رہا ہے. سمیع ابراہیم صاحب ذرا سا بتائیں خان صاحب کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے کل کے ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد. اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کرنا چاہیے. پہلے تو ابھی تھوڑا 48 گھنٹے یہ جو جیت ہے نا اس کا جو نشہ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. بس اس میں صلاح مشورہ کر کے اب مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کسی مارچ کی ضرورت نہیں ہے. اب تو بس ویسے ہی جیسے خان صاحب نے کہنا ہے نا کہ بس میں یہ کرنے لگا ہوں تو پارٹیاں جو ہے نا وہ آپ پہ پہنچ جانی ہیں کہ سر جی کوئی الیکشن کی تاریخ لے لو. ٹھیک بات ہے. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا ہم چاہتے تو RTS بٹھا سکتے تھے. بٹھا سکتے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب RTS. رانا صاحب بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو بس ایک ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی پسند آئی ہے. باقی تو ویسے آپ بھی بڑے چول آدمی نے جڑا انہوں نے کہا ہے نا کہ جو بائیڈن نے چول ماری ہے بس اس کے بعد ان کے خاصے گناہ جڑ گئے. آل رائٹ جی. تو اچھا یہاں پہ میٹنگ ختم ہو گئی اور عمران خان صاحب اس ٹائم سیلفیوں کے نرغے میں ہیں. لوگ انہیں پکڑ کے اب تصویریں وغیرہ بنانا شروع ہو گئے. تو کچھ ہی دیر میں پریس کانفرنس بھی شروع ہونے والی ہے. اچھا خاموش ہو جاؤ ادھر اذان ہو رہی ہے. صدیق تھوڑا سا بتاؤ یار اس انوائرمنٹ میں کل کے بعد سے اب تک تھوڑا سا. یار دیکھیں کل کے بعد سے صورتحال جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں عبد القادر صاحب آپ میرڈ پتہ نہیں ہے یا نہیں. میں چلے نہیں پوچھتا. میں اور بات کہہ رہا ہوں. یہ میرا دوست ہے نا یہ عمر جٹ. اس کی لو میرج ہوئی ہے. لو میرج ہونا تو لو میرج میں بھی پہلے 6 ماہ میں میاں بیوی کی ایک لڑائی ضرور ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیسی حکومت ہے کہ 6 ماہ میں 2 سیٹوں پر کھڑی ہے لیکن کوئی ناراضی نہیں ہوا شہباز شریف سے. تو بات یہ ہے کہ وہ تو چیزیں سب کو پتہ تھی لیکن اب میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد چیزیں بہت تیزی سے بدلنا شروع ہو گئی ہیں. اور جو آپ کے دوست ہیں جو اسلام آباد سے اس طرف GT روڈ کی طرف جائیں تو راستے میں آتے ہیں آپ کے دوست جو ہیں وہ کڑوا گھونٹ بھرنے کو تیار ہو گئے ہیں. اور وہ کڑوا گھونٹ یہ ہے کہ عمران خان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا اور معاملات عمران خان کو بٹھا کے حل کرنے پڑیں گے. لیکن اب اس دوران حکومت کیا کرتی ہے کیا ہوتا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کڑوا گھونٹ بھرنے کی طرف جا رہی ہے اور اب اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا
کہ عمران خان اسیسمنٹ جاننا چاہتا ہوں آپ کی. عمران خان لانگ مارچ اناؤنس کر سکتے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں یا نہیں؟ دیکھیں عمران خان انپریڈکٹیبل ہے, کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں, مارچ کی تاریخ تو عمران خان کو دی ہوئی ہے کہ مارچ میں رخصتی کر دیں گے. عمران خان مارچ پہ نہیں مان رہا, رخصتی طے ہے, دن طے ہونے ہیں کہ رخصتی کب ہوگی. عمران خان ایز سون ایز پاسبل رخصتی ان کی چاہتے ہیں, اور جو ان کے بڑے جو ان کو لانے والے ہیں وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں مارچ میں ٹھنڈا میٹھا موسم ہوتا ہے, اس میں آپ رخصتی کر دیں گے, لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں ایز سون ایز پاسبل. اب کیا وہ پہلے جو ہے وہ کر دیتے ہیں رخصتی؟ اب مجھے لگتا ہے کہ پہلے رخصتی جو ہے وہ ہو جائے گی. تھینک یو. شکیل جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ شخصیت سے ملواتا ہوں. اوکے جی, تو ہیئر از نعمان جی, یہ عمران خان صاحب کے آفیشیل فوٹوگرافر ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ نعمان, جب عمران خان کا ہیلی کاپٹر خراب ہوا تھے اس میں, اچانک سے نکل کے کیسے آگے ویڈیوگرافی شروع کر دی تھی؟ سب سے پہلے تو ہم جہاں پہ بھی خان صاحب ٹریول کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی ٹریول کرتے ہیں. بے شک انہوں نے کہیں پہ بھی جانا ہے, کورٹ جانا ہے یا آؤٹو سٹی جانا ہے, کہیں پہ بھی جانا ہے ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے. تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں سے ہم اچانک کہاں سے آ گئے. جب ہم ہیں ہی ساتھ, چلتے ہی ساتھ ہیں, تو ظاہری بات ہے ساتھ ساتھ ہی چلیں گے پھریں گے. تمہاری کئی ویڈیوز کے اوپر لوگ مجھے کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ عبدالقادر خان صاحب کے پیچھے ادھر بھی پہنچ گیا ادھر بھی پہنچ گیا, تو تمہارا اور میرا شکل اتنی ملتی تو نہیں ہے, لوگ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں؟ لوگ مجھے بھی ڈی ایم میں پوچھتے ہوتے ہیں کہ آپ عبدالقادر کے بھائی تو نہیں ہیں. تو میں تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر تصویروں کے نیچے مجھے بھی کامنٹ کیا ہوا ہوتا ہے, لوگوں نے مینشن کیا ہوتا ہے. تو ہی از نعمان جی جو ان کے آفیشیل فوٹوگرافر ہیں, سم ٹائمز میں نہیں ہوتا. تو ابھی عمران خان صاحب آنے والے ہیں, یہاں پر پریس کانفرنس شروع ہونے والی ہے. اوکے جی, تو عمران خان صاحب آ گئے ہیں پریس کانفرنس کے لیے. یہ ملک جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں تیزی سے نیچے, یہ صرف اب ایک طرح ہی نکل سکتا ہے, صاف اور شفاف الیکشن جو پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئے. جب تک سیاسی استحکامات نہیں ہوگی, استحکام نہیں آئے گا سیاسی طور پہ, معیشت نہیں ٹھیک ہونے لگی. کیونکہ معیشت تو نیچے جا رہی ہے. وہ دار کو لے کے آئے ہیں جو کہ خود ایک بہت بڑا مجرم ہے, جس نے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے منی لانڈرنگ کی, کہ میں جو 2000 کے اندر اس نے میجسٹریٹ کے سامنے سٹیٹمنٹ دیا, وہ جو ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا, کہ میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا. فلم بنی ہوئی ہے اس کے اوپر BBC کی, کہ کیسے وہ قاضی فیملی لندن میں بیٹھی تھی, یہاں سے پیسے بھجواتا تھا, پھر ان کو لانڈر کر کے پاکستان لے کے آتا تھا. یہ ملک کو نہیں سنبھال سکتا ہے, ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے. صرف مسئلہ اب یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے اپنے, کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے, رزلٹ آپ کے سامنے ہے. ساروں نے مل کے بھی الیکشن لڑ گیا, اس کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. تو کیونکہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں, یہ ملک کو تباہی کی طرف دھکیلتے جائیں گے, الیکشن نہیں کروائیں گے. اس لیے اس وقت میں ان کو آج پھر وقت دے رہا ہوں. یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگی. یہ اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم اناؤنس کروں گا. میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے. ملک کی خاطر اپنے آپ کو بچاتے بچاتے ملک کو تباہ نہ کریں. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن اناؤنس کرنے کا. اگر آپ نہیں کریں گے, یہ میں مارچ کروں گا. مارچ کی میری تقریباً تیاری مکمل ہے, اور میں آج اپنی قوم کے سامنے انشاءاللہ ایمان تو اللہ پہ ہے میرا, کامیابی تو وہ دیتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پبلک نہیں نکلے گی جو اس مارچ پہ نکلے گی. میں ٹائم دے رہا ہوں, آپ کے پاس ہے, چند دن ہیں, اور اس کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. ایک دفعہ مارچ ہو گئی اور ایک دفعہ پبلک جب سڑکوں پہ نکلاتی ہے, یہ یاد رکھیں کہ اب تک ہماری ساری 6 مہینے کی سٹرگل آپ دیکھ لیں, آئین کے بیچ میں رہ کے کیے. ہم نے جلسے کیے ہیں, پبلک دکھا دیا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. جلسوں میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. ہم نے یہ بھی دکھا دیا کہ جب الیکشن آیا 17 جولائی کا, تب بھی کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. اب پھر الیکشن میں, بائی الیکشن جو بھی بیچ میں, سب کو پتہ پبلک کدھر کھڑی ہے. اور یہ مارچ میں پتہ چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے. ایک چیز آخری میں میری بات, کہ دیکھیں سری لنکا میں کیا ہوا. سری لنکا میں پبلک جب خود آ جاتی ہے سڑکوں کے اوپر, اور وہ صرف 2.5 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہاں ہے 22 کروڑ لوگوں کا ملک.
اور یہاں ایک دفعہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی, یہاں کوئی کسی کے پاس طریقہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کیوس کو کون روکے گا. اور ابھی تک سڑکوں پہ کیوں نہیں آئی؟ جو انہوں نے خاص طور پہ یہ جو 5 مہینے میں انہوں نے جو مہنگائی کی ہے 50 سال میں سب سے زیادہ, جو بجلی کے بل, ساری چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اور انڈسٹری بند ہو رہی, اس لیے سڑکوں پہ نہیں آئی کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی ان کو منظم طریقے سے احتجاج میں لے کے جاتی ہے اور واپس لے آتی ہے. لیکن ایک دفعہ جب ہم مارچ اناؤنس کر دیں گے اور اس وقت پبلک سڑکوں پہ اوپر آ جائے گی, تو یہ پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ اور جس طرح کی پبلک نکلے گی وہ پھر اس کا کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے گا. تو میں اس لیے آخر میں جو ہر کوئی جو پاکستان میں اس کے اوپر کچھ کر سکتا ہے, میں ان ساروں کو اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم اب زیادہ نہیں ہے. ہم یہ اکتوبر کے آگے نہیں جانے لگے, ہم نے فیصلہ کر چکے ہیں. ہماری تیاری جس طرح میں نے کہا تقریباً مکمل ہے, اور میں یہ کسی وقت بھی چند دنوں کے بعد میں یہ اناؤنس کر دوں گا. ہر پریس کانفرنس پہ ہم سوال کرتے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں کیا تحریک انصاف کے کسی کنفیوژن ہے خان صاحب, ابھی تک واضح طور پہ نہیں کہا جا رہا کیا واقعی کسی لیول پہ مذاکرات تحریک انصاف کے ہو رہے ہیں. خان صاحب اسی کے ساتھ ایک یہ جوڑ لیں کہ آج سینئر صحافی ان کا بھی صبح میں سن رہا تھا, انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کل کے نتائج کے بعد کوئی 4 سینئر ترین جرنل جو ہے وہ آپ سے ملے ہیں, تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا واقعی یہ درست ہے. اور جو ٹکا ثانی نے سوال کیا کہ مذاکرات اگر ہو رہے ہیں تو دیکھیں مذاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہا ہے, یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی جو بھی تھوڑی ہماری بیک چینلز پہ ہوا ہے کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں ہے ابھی تک. وہ کلیئرٹی مجھے پتہ کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ نواز شریف ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا. اب اس کو خوف آیا ہوا ہے کہ اگر یہ ساری پارٹیز نے مل کے بھی اور پھر بھی نہیں جیت سکیں تو ان کو خوف آیا ہوا ہے کہ الیکشن اگر ہوں گے تو وہ ہار جائے گا. اور وہ ڈرا یہ ہوا ہے کہ اگر اور وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ کھینچتے جائیں اس کو, بشک ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, کیونکہ پیسہ اس کو تو فرق ہی نہیں پڑتا ملک کا بیڑا غرق ہو. تو لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر شاید یہ لمبا چلتا جائے تو یہ جو ویو ہے تحریک انصاف کا یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اور میں یہ سن رہا ہوں پچھلے 6 مہینے سے کہ جی اب گرمی آئے گی تو کم ہو جائے گا, اب روزے ہوں گے تو ویو کم ہو جائے گا. پھر کسی نے کہا جی اب یہ تو ویو تو بڑھتا جا رہا ہے. تو لیکن وہ ڈرا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لمبا ہو, 10 مہینے 1 سال ہو جائے تاکہ ویو کم ہو, تب الیکشن کروائے. اور تب تک ملک کو جو نقصان ہوتا ہے اس کا فکر ہی نہیں, کیونکہ وہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے. عمر سے ایک سیکنڈ ذرا عمر سے کر لیں سر, اس کی پرسوں شادی ہوئی ہے, اس لیے امپورٹنٹ ہے. جی عمر, ابھی جو کل ضمنی انتخاب ہوا اس میں جو ووٹوں کا تناسب ہوا, آپ کے ووٹوں میں اضافہ ہوا. پہلی بار لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو جلسوں کا موب ہے وہ ووٹرز میں کنورٹ ہوا ہے. سر ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی جو آپ نے ٹکٹیں تقسیم کرنی ہے آپ کی وہ پلاننگ بھی آپ نے کی ہوئی ہے کہ اس حساب سے آپ جو ٹکٹ تقسیم کریں گے اس میں, کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ زیادہ دیا لیکن دوسرے اگر کینڈیڈیٹ ملتان کی بات کریں تو وہاں پر آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہاری ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جو موروثی سیاست کا ایک عنصر تھا وہ آپ کی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا؟ ایک تو سر یہ بتا دیں, اور ساتھ ساتھ ایک ساتھ یہ چھوٹا سا کوشچن یہ بھی ہے کہ جو آپ کا 25 کا جو لانگ مارچ تھا اس میں اور جو آپ اناؤنس کریں گے اس میں سر فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان بدل گیا, اور یہ جو وہ نواز شریف اور یہ زرداری 90 کی سیاست کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملک چینج ہو گیا, اور ملک بڑی تیزی سے چینج ہوا ہے جس کے اندر سوشل میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ جو سیاسی شعور اب آیا ہے وہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں. اوپر سے سوشل میڈیا ایک نئی قسم کی ڈیموکریسی ہے کہ جس کے پاس فون ہے اس کی آواز ہے, یہ کبھی پہلے تھا ہی نہیں. تو جو پرانے زمانے میں رہ رہے ہیں نا یہ جو نواز اور زرداری, ان کا ٹائم ختم ہو گیا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اب جو بھی کر رہے ہیں یہ نہیں جیت سکتے, انہوں نے اب ہارنا ہے. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ 25 اور اب میں کیا فرق ہے, فرق یہ ہے کہ 25 میں
ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی اور ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی شیلنگ ہوگی. لوگوں کو اٹھائے 2 دن پہلے گھروں میں گھس کے جو انہوں نے تشدد کیا گھروں کے اوپر, عورتیں تھیں وہاں. یعنی میں نے تو کبھی پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا. اس باری جو ہماری تیاری ہے وہ یہ جو بھی کریں گے یہ فیل ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تیاری اب ایسی ہے کہ ہم نے پورا, مجھے پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسے مجرم کا ذہن تو کسی بیوقوف کو بھی پتا ہے کہ وہ اس میں عقل تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ ڈنڈا مارو جی, یہ مارو یہ مارو, اور میں نے جو ڈرون کر دیا تو وہ اوپر سے یہ کر دیں گے. اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ اس کو موقع ہی نہیں مل رہا یہ چیزیں کرنے کا جو میں کر رہا ہوں. اب مائک لے لیں سر, مائک میں کوشچن